بڑھاپے کا خطرناک ترین گناہ جو لاکھوں بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو لاکھوں بار توبہ کرنے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ خطرناک گناہ یہ ہے، خدا را اس گناہ سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو جائے۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی باز گشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو، غلط فہمیوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی ہے اور بڑھاپا شروع ہو گیا ہے۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے اور نہ ہی غم زندگی مستقل ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے احساسات، صدمات اور واقعات منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوں میں وہ درد نہیں ہوتا، اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ بوڑھے آدمی کا مزاج غیر یقینی اور غیر مستحکم ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یادوں کی محفلیں، گزشتہ وقت کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ گم شدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں، اور دیکھنا ہے ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی۔ وہ گفتگو کرتا ہے اس سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے کاغذ دیکھنا اور پرانی تصویروں میں کھو جانا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا۔ اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانے بھی کیا زمانہ تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا؟ پھولوں کی آرزو، لیکن اس کے دامن میں کانٹے بھر گئے۔ جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی؟ خلوص و مہر وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے۔ سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے مقصد و بے جہت بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے۔ اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی فکر اس کو کھا جائے گی۔ سوچ سوچ کر وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے، دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا انسان آئینوں سے لڑتا ہے۔ وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے آئینہ؟ برے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے، اور حال اس سے ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود یہ دیکھ کر چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے۔ اپنی نگاہ میں خود اجنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے اور پھر پرانی تصویریں دیکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے مختلف رخ دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا، اور کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں، اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں، اور ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھوں سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس جانے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے۔
अपने बोझ से ही गिर जाती है। भागने दौड़ने वाला जिस्म अब सिर्फ आराम चाहता है। उसे महसूस होता है कि ये जिस्म उसका अपना जिस्म नहीं है, ये शक्ल उसकी अपनी शक्ल नहीं है, ये आईने उसके अपने आईने नहीं है। बूढ़ा आदमी उन चेहरों से गुरेज करता है जिनको कभी उसने पसंद किया था। वो अपनी मौजूदा सूरत के साथ किसी मकाम और किसी महफिल में जाना पसंद नहीं करता। वो सोचता है कि आखिर ज़रूरत ही क्या है कि इंसान दूसरों से मेल मिलाप करे। जवानी हरकत का ज़माना है, बुढ़ापा जमूद का दौर है। जवानी गर्मी रफ्तार, गर्मी अफकार, गर्मी रुखसार का ज़माना है। दिलचस्पियों के अयाम है, अपने आप में दिलचस्पी, दूसरों में दिलचस्पी, हर शय में दिलचस्पी। जवानी वाबस्तगी का दौर है, बरफ्तगी का ज़माना है। जवानी दरिया की मौजों की तरह तुंद है, लेकिन बुढ़ापा सकूत और सकून का ज़माना है। सकूत साहिल की तरह जवान इंसान कुछ ना कुछ करने की तमन्ना करता है। वह ज़रूर कुछ करना चाहता है, खा वो गलती ही क्यों ना हो। लेकिन बूढ़ा आदमी अब किसी और अमल की ख्वाहिश नहीं रखता। वो अपने पुराने अमल के नतीजे की वसूली में मसरूफ़ होता है। ये नतीजा कुछ लोगों में इज़्तिराब पैदा करता है और कुछ लोगों में सुकून। जिस बूढ़े को अपने माजी पर निदामत हो, जो अपने गुज़िश्ता पर शर्मसार हो, उसका अमल इस्तग़फ़ार है। उसकी आंख अश्क बार रहती है। जिसका अपने माजी पर शिकायत ना हो, जो जानता हो कि उसने वही किया था जो उसे करना चाहिए था, वो बूढ़ा पुरसकून होता है। वो हर बात पर शुक्र करता है। वह दूसरों को भी ऐसे अमाल की दावा देता है जो उन्हें आइंदा शर्मसारी से बचाए। दरअसल ज़िंदगी अपने अंदर ही अपने अमाल का मुहासबा करती रहती है। इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसका अपना ज़मीर, उसका अपना बातिन, उसका अपना आप अंदर ही अंदर मसरूफ़ रहते हैं। उसके अमाल ख़ास ज़ाहिरी नतीजा दें या ना दें, उसके बाद उनमें नतीजा ज़रूर बरामद होता है। यह नतीजा सकून या इज़्तिराब की शक्ल में होता है। गलत अमल एक बिच्छू की तरह इंसान के दिल में मौजूद रहता है और उसके बुढ़ापे में उसे अंदर से डसता है। इंसान भागता है, फरार चाहता है, करार चाहता है, लेकिन उसके लिए ना करार होता है ना फरार। इंसान अपने आप से भाग नहीं सकता। वो खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम। वो अपने कातिल भी खुद है, अपना नुआ घर भी आप ही है। इंसान अपनी पसंद के नाम पर एक नापसंद हासिल तक पहुंचता है। ज़रूरत के नाम पर गैर ज़रूरी अशिया का हसूल उसे बाद में परेशान करता है। इंसान की जवानी ही अपनी बद एतदालियों की वजह से बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। अगर जवानी हदूद और हिफाजत में रहे तो बुढ़ापे फासले पर ही रहता है। जब जवानी अपने आप से बाहर होती है तो बुढ़ापा अंदर दाखिल होता है। इंसान को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। जवानी की खुशखारगी और शराबखोरी मैदे की बीमारी बनकर बुढ़ापे की शक्ल अख्तियार कर लेती है। जवानी अपने हल्का दोस्तों को वसी करते हुए दायरे दुश्मनान तक पहुंचकर बुढ़ापे का रूप धार लेती है। जवानी की बगावत निदामत का बोझ बनकर जवानी को दबोच लेती है और इंसान बूढ़ा हो जाता है। जिंदगी के समंदर में बूढ़ा इंसान या तो लाश बनकर तैरता है या मोती बनकर डूब जाता है। बुढ़ापा ही दरअसल शऊर की जवानी का दौर है। इंसान जानता है कि अब उसे किसी शय और किसी इंसान का इंतज़ार नहीं है। वो खामोशी से अपने बातिन की तरफ रुजू करता है। उसके तजर्बात, उसके मुशाहिदात, उसके इल्म में इजाफा करके उसे नई जोहद दरियाफ्त करने का मौका और दावा देते हैं। बुढ़ापा अंदरूनी बीनी की तरफ मैल होता है। वो अपने आप को दरियाफ्त करना चाहता है। वो खुद ही रूबरू है, खुद ही नज़र है, खुद ही अपना नज़ारा। बूढ़ा इंसान खुद ही आवाज़ है। बूढ़ा आदमी जवानों के लिए दुआगो होता है, ऐसी दुआएं जो उसको उसकी जवानी में किसी ने नहीं दी। वो जवानों को बुलंद मंजिलों की तरफ देखना चाहता है, ऐसी बुलंदी जो उसको अपनी जवानी में ना मिली। वो जवानों को अपने बुढ़ापे के प्लेटफार्म से दावत अखलाक देता है। अजब बात है, जवान बूढ़ों को बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं, वो सुनते नहीं। कोई किसी की नहीं सुनता। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे की निगाह से कोई नहीं देखता। अपने बुढ़ापे को जवानी में इंसान अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखे तो बुढ़ापे में हसरतों का शुमार बहुत कम होता है। बूढ़ा आदमी घर में ही रहना पसंद करता है और घर में बाकी अफराद शायद उसका ये अमल पसंद ना करते हों। बूढ़े आदमी को अगर कोई चेहरा ऐसा नज़र आ जाए जो उसे जवानी में पसंद था, मंजूर नज़र था, तो उसके बुढ़ापे की राख में चिंगारियाँ फूटती हैं। वो सोचता है, ये सब क्या है? क्या बुढ़ापा गैर वाबस्तगी ज़िंदगी का नाम है, या बुढ़ापा तन्हा रहने की आरजू है, या बुढ़ापा ज़िंदगी से बेजारी या उससे फरार करना है, या बुढ़ापा बाईपास के वाक़यात की दास्तान है। बुढ़ापा दरअसल जवानी और जमा फिक्री से
علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتی۔ عجب بات ہے، انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے، جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا یہ حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں، غفلت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائی عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہما ہوا، اور اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اس سے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی مؤدب پائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہے، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا ایسا غریب آدمی جو متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ ہی کو اپنا سامان تجارت بنا لیا ہو۔ وہ اللہ کی قسم کھا کر خریداری کرے اور اس کی قسم کے ساتھ ہی فروغ کرے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جنہیں سخت سزا دی جائے گی کیونکہ ان کے جرائم بہت بھیانک ہوں گے۔ ایک تو وہ جو شخص باوجود اپنے بڑھاپے کے زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں گناہ پر ابھارنے والے عنصر یعنی ہارمونز کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے زنا پر صرف معصیت اور گناہ کی چاہت نے آمادہ کیا ہے۔ زنا کسی سے بھی صادر ہو برا ہی ہوتا ہے، تاہم ایسے شخص میں زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہو تو فقیر لیکن پھر بھی لوگوں پر بڑائی جتائے اور تکبر کا اظہار کرے۔ غرور تو دولت مند کا بھی اللہ کو پسند نہیں، چاہے کسی سے بھی ہو، یہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فقیر شخص کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا جو اسے تکبر پر آمادہ کرے۔ بلا وجہ اس کا تکبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر اس کی فطرت بن چکا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی قسم کو سامان تجارت بنا لے، خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھائے اور یوں اللہ کے نام کی بے قدری کرے اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مکمل سمجھ بوجھ فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔